پیش خدمت ہے حمید فریدی سیریز کی یہ ناول لاشوں کا آبشار پارٹ 9۔ حمید اور ناگر اس وقت آرٹ لیکچر میں بیٹھے تھے۔ بےحد حسین رات تھی۔ دونوں ہی رقص کرنے والوں کو گھور رہے تھے۔ ناگر بے تحاشا پی رہا تھا۔ حمید اس وقت شکاری کے لباس میں نہیں تھا، البتہ اس نے میک اپ وہی پرانا رکھا تھا۔ ابے او ڈانگر، حمید نے بیئر کی بوتل پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اب بس بھی کرنا، کتنی پیے گا؟ ناگر نے کچھ عجیب و غریب سی بات کہی تھی۔ ارے تم ایسا نہ ہو کہ ہاتھی سے نکل جاؤ، حمید نے کہا۔ دفتن اس کی نظریں جعفری پہ جم گئیں جو کاؤنٹر پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ ناگر ڈیئر، حمید بولا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ذرا دیکھنا تو۔ ناگر نے مڑ کے دیکھا تھا اور اسی وقت جعفری بھی ادھر ہی مڑا۔ یکبیک حمید نے محسوس کیا کہ جیسے ناگر کا سارا نشہ ہی ہرن ہو گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں تمہیں پسند نہیں آئیں؟ میں جا رہا ہوں، ناگر اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹھو بیٹھو، حمید اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا تھا۔ حمید نے اسے زبردستی بٹھا دیا تھا۔ ناگر کانپ رہا تھا۔ ارے اور بیئر منگوا دوں؟ نہیں، یہاں سے چلیے۔ وہ آنکھیں، ارے تو بولو نا بابا، یہ شعر ہے یا مصرع؟ وہ آنکھیں، ارے میرا خیال ہے یہ وہی آنکھیں ہیں جنہوں نے مجھے دریا میں چھلانگ لگانے پر مجبور کیا تھا۔ تمہیں یقین ہے؟ بالکل ویسی ہی۔ خیر اٹھ کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میری مان لیجئے۔ چپ بے ڈیوڈ۔ ناگر ایک طرف گردن ڈال کے بیٹھ گیا تھا۔ تبھی حمید بولا، ہائے کیا یلا یلیاں ہیں، کتنی یلا یلیاں یہاں آس پاس نظر آ رہی ہیں۔ یلا یلیاں کیا ہوتا ہے؟ ناگر نے پوچھا۔ ویسے وہ اب بھی خوفزدہ نظروں سے جعفری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یلا یلی نہیں پتا؟ نہیں، یلا یلی خوبصورت لڑکی کو کہتے ہیں۔ لڑکی لفظ میں ڑا مجھے بہت ہی ناگوار گزرتا ہے۔ خوبصورت لڑکیوں کو ایسے ہی کوئی لچکیلا سا نام ہونا چاہیے، اسے یلا یلی بہت مناسب نام ہے۔ زبردستی خواہ خواہ ناگر نے منہ بنایا تھا۔ اب حمید ایک لڑکی کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ واقعی بڑی لاجواب آنکھیں ہیں۔ ناگر اسے دیکھا اور بولا، ہاں ہیں تو۔ تمہیں اس کی آنکھیں دیکھ کے کسی کی آنکھیں یاد آ رہی ہیں کیا؟ کس کی؟ ارے خدا کی قسم، یہ کنول کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آرکیسٹرا دوبارہ شروع ہو گیا تھا، لوگ رقص کے لیے اپنی جگہیں چھوڑ رہے تھے اور حمید جھپٹ کے اس لڑکی کی میز پر جا پہنچا۔ کیا میں آپ سے رقص کی درخواست کر سکتا ہوں؟ اس نے بڑے سلیقے سے جھک کر پوچھا۔ جی ہاں، خوشی ہوگی مجھے۔ اس دوران میں آرکیسٹرا نے والس کی دھن بجا دی تھی۔ دونوں رقاصوں کی بھیڑ میں آ گئے تھے۔ آپ کو تو والس کا بڑا سلیقہ ہے، شکریہ، اور آپ کے بال بھی بہت حسین ہیں، اور آپ کی مونچھیں نقلی ہونے کی وجہ سے ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ جیسے امرود پہ گھاس اگائی ہو۔ اوہو، لیکن آپ کی آنکھوں کے کنول تو ہمیشہ شاداب رہیں گے۔ لڑکی نے ایک طویل سانس لی۔ تو تم نے مجھے پہچان لیا امرود بخت؟ دور ہی سے پہچان لیا تھا، تو پھر کرو نا گرفتار۔ ہے تمہیں میں گرفتار کروں گا، تمہیں یلا یلی کو؟ یہ کیا بھلا ہے؟ میری لغت میں خوبصورت لڑکی کو کہتے ہیں۔ تم مکار ہو، ہرجائی کہیں کے، میں تمہیں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، پھر تمہارے مالک نے مجھے گولی کا نشانہ نہیں بنایا؟ بھلا تم جیسے اللہ بلا کو؟ میں اللہ بلا ہوں، حمید بگڑ کے بولا۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بگڑو نہیں، میری لغت میں اللہ بلا انتہائی شریر لڑکے کو کہتے ہیں۔ کنول ڈارلنگ، مجھے حیرت ہے تم ابھی تک زندہ ہو۔ بیچارے ناگر کا تو بڑا برا حشر ہوا۔ اس مسخرے کا حشر؟ کنول ہنس کے بولی، واقعی بہت برا ہوا۔ بیئر کی 4 بوتلیں ایک ہی نشست میں صاف کر جاتا ہے۔ ارے تو تم اسے بھی پہچان گئی ہو کیا؟ کیوں نہیں، مجھے تم لوگوں کی عرصے سے تلاش ہے۔ کیوں؟ مالک کا حکم ہے، اور جس دن میں نے یہ اطلاع دی کہ اسی دن تم لوگ ٹھکانے لگا دیے جاؤ گے۔ تو ابھی تک دی کیوں نہیں؟ میری مرضی، کل کہاں ملو گی؟ کہیں نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے گرو گھنٹال کہاں ہیں؟ آج تک ان کا تو پتہ ہی نہیں چل پا رہا۔ تو یہ کہو، اس طرح پتہ لگانا چاہتی ہو؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر حمید بولا، وہ لڑکی نادرہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، اب وہ میرے ساتھ نہیں رہتی۔ دفتن حمید کی نگاہ ناگر کی طرف اٹھی جو میز پہ سر اوندھائے بیٹھا تھا۔ اس نے رقص میں شرکت نہیں کی تھی، اور پھر اسے جعفری دکھائی دیا جو ناگر کے قریب کھڑا کسی عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ عورت اس طرف گھومی اور حمید نے دیکھا کہ وہ رشیدہ تھی۔
رشیدہ اس وقت جعفری سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ جعفری اس سے یہاں آ ٹکرائے گا، لیکن اب کیا کر سکتے تھے. جعفری بالکل ہی مختلف نظر آ رہا تھا. اسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، لیکن رشیدہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. رشیدہ نے سارجن حمید اور ناگر کو بھی دیکھ لیا تھا. آؤ لاؤنج میں چلتے ہیں، جعفری نے دوسرا راؤنڈ شروع ہوتے ہی رشیدہ سے کہا تھا. لاؤنج بالکل خالی تھا. جعفری نے بیٹھتے ہوئے اسے جھک کے کہا، لڑکی تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ رشیدہ کو اپنی جسم سے روح پرواز کرتی معلوم ہونے لگی. تم شاید میری آنکھوں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی، جعفری نے خوفناک آواز میں کہا اور جیب سے تاریک شیشوں کی اینک نکال کے لگا لی. رشیدہ کو ابھی بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی. رشیدہ نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ اب وہ اس کی آنکھوں میں ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتی تھی. تھوڑا سا اطمینان تو ہو ہی گیا تھا. اور اب جعفری نے کہا، میں نے تمہارے متعلق سب کچھ پتہ لگا لیا ہے. رشیدہ کو لگا جیسے اس کا ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے. تم نے کہا تھا تم نیو اسٹار کے زائد اسٹاف میں تھی، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ تم وہاں سے رقم کے کچھ خرد برد کرنے کے الزام میں نکالی گئی ہو. حقیقتاً یہ انور نے چال چلی تھی اور شاید اس نے فریدی سے مشورہ بھی اس کے لیے لیا تھا. رشیدہ نے جلدی ہی اپنی حالت پہ قابو پایا اور بولی، کیا کرتی کیا بھوکوں مرتی؟ ان لوگوں نے تو مجھے بالکل ہی اپنا ملازم سمجھ کے رکھ لیا تھا. کتنی رقم تھی؟ ارے صرف 350 روپے تھے. خیر تم فکر نہ کرو، ویسے بھی میں یہ جانتا ہوں کہ تم بڑی دلیر لڑکی ہو اور میں تمہیں دولت مند دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی. جعفری نے ایک ویٹر کو اشارے سے بلایا اور بل لانے کے لیے کہا. میں تمہیں بہت دولت مند دیکھنا چاہتا ہوں، جعفری نے پھر کہا تھا. جی؟ رشیدہ کا دل دھڑکنے لگا تھا. شاید وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ ہونے جا رہا تھا. اپنے مخصوص اسٹاف میں جگہ دینے کے متعلق میں غور کر رہا ہوں. اوہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کی آواز کپکپا گئی تھی. لیکن لڑکی تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرو گی اور تمہیں میرے لیے تھوڑی سی سراغ رسانی کرنی پڑے گی. سراغ رسانی؟ اچھا سنو، پہلے یہ راؤنڈ ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہمیں اٹھ جانا ہے. میں تمہیں اس وقت ایک ایسے شخص سے ملانا چاہتا ہوں جس کے پیچھے تمہیں کل سے لگ جانا ہے اور میرے لیے سراغ رسانی کرنی. جی بہت بہتر ہے. رشیدہ نے جلدی کافی پی اور جعفری بل ادا کر کے اٹھا. دونوں باہر آئے. باہر جعفری کی کار کھڑی تھی. تھوڑی دیر میں کار شہر کی ایک ویران سڑک پر جا رہی تھی. اب ایک سناٹے اور اندھیرے میں جہاں دونوں طرف ہی جھاڑیاں تھیں، جعفری نے کار روک دی تھی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا مکان تھا اور جس کی کھڑکیوں سے زرد رنگ کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی. جعفری نے کہا کہ چلو اندر چلو، اشارہ کیا تھا. دونوں مکان میں داخل ہوئے اور اب جعفری نے دروازہ بند کر کے وحشت ناک قہقہا لگایا. رشیدہ سہم کا پیچھے ہٹ گئی. جعفری کی آنکھیں حد درجہ بھیانک نظر آ رہی تھی. کیوں چوہیا، تو ایک بھیڑیے کو راستہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی. رشیدہ چیخ مار کے ایک صوفے پہ گر گئی تھی. جعفری نے پھر ایک قہقہا لگایا. رشیدہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے پڑی تھی. فریدی نے بھیجا تھا تجھے؟ نہیں یہ جھوٹ ہے. مجھے جھوٹا کہتی ہے؟ ہاں. کیا؟ نہیں، تیرے جسم کا ایک ایک ریشہ الگ کر دوں گا، کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی. بتاؤ گی فریدی کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی. جعفری نے رشیدہ کی گردن پکڑ لی تھی. اچھا بتاتی ہوں. جعفری نے اس کی گردن چھوڑی. لیکن میں نہیں جانتی. پانی. رشیدہ پھر بولی تھی. تو تم نہیں جانتی؟ اس نے مجھے ایک خط دے کے آپ کے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا میں یہاں نوکری کر لوں. تم نے ملازم ہوتے ہی اپنا کام بھی شروع کر دیا تھا، جعفری بولا تھا. خیر اب تمہاری جو رہائی ہے نا وہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ تم سب کچھ اگل نہ دو. تبھی اچانک ایک تیز قسم کا جھماکا ہوا کھڑکی سے اور جعفری غراتا ہوا کھڑکی کی طرف جھپٹا. باہر چھلانگ لگائی. وہ دیوانوں کی طرف قرب و جوار میں گھستا پھر رہا تھا. تھوڑی دیر میں وہ ہاپتا ہوا باہر آ گیا. رشیدہ کے دونوں ہاتھ پشت پہ باندھ دیے تھے. وہ چپ چاپ کھڑی تھی. تمہارے حمایتی، لیکن دیکھنا ہے وہ تمہیں یہاں سے کس طرح لے جا سکتے ہیں. اور پولیس، وہ تو ہمیشہ سے میری جیب میں ہے. رشیدہ کو غائب ہوئے 10 دن گزر گئے تھے. اس دوران میں انور نے جیمس اینڈ جعفری کا پورا دفتر ہلا کے رکھ دیا تھا، لیکن کچھ نتیجہ برآمد نہ ہوا. جعفری نے رشیدہ سے جو کہا تھا سچ تھا. پولیس اس کا واقعی بال کا بیکا نہ کر سکی تھی. دوسری طرف اس نے رشیدہ کے خلاف ایک رپورٹ بھی درج کرا دی تھی اور اس پہ یہ الزام لگایا تھا کہ وہ اس کی تجوری کا تالا توڑ کے 15,000 روپے کے نوٹ نکال کے لے گئی ہے. ثبوت میں اس نے رشیدہ کا ہینڈ بیگ بھی پیش کیا جو اس ٹوٹی ہوئی تجوری کے پاس پڑا ہوا ملا تھا.
نہ صرف انور بلکہ حمید اس کے دوسرے ساتھی بھی اس کے لیے سرگرداں تھے، البتہ فریدی اس کا تو کچھ پتہ نہ تھا۔ اب تو حمید کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آخر میں ہے کہاں۔ حمید کو یقین تھا کہ رشیدہ کو جعفری نے ہی غائب کیا تھا، کیونکہ اس نے اس دن آرٹ لیکچروں میں دونوں کو ساتھ میں دیکھا تھا، اور اب حمید کو بہت افسوس تھا کہ اس نے ان پر نظر کیوں نہ رکھی تھی۔ اس دوران میں اور بھی کئی حادثات رونما ہو چکے تھے۔ ڈی آئی جی کی ہدایت کے مطابق ڈاکٹر نارنگ نے اپنا دیہی بنگلہ خالی کر دیا اور ڈی آئی جی نے اس کی نگرانی کے لیے محکمہ سراغ رسانی کے 2 انسپکٹر وہاں مقرر کر دیے، لیکن دوسری صبح ان دونوں کی لاشیں ملی تھیں، اور ان حادثات کے بعد ڈاکٹر نارنگ کے دیہی بنگلے اور شہری رہائش گاہ پر کچھ پولیس والوں کا پہرا لگا دیا گیا تھا، لیکن ایک رات بنگلے کے پہرے داروں پر کسی نامعلوم آدمی نے دیسی بم پھینکے۔ نتیجے کے طور پر ایک ہلاک ہو گیا اور دوسرے کے گہرے زخم آئے، البتہ اس کی شہری رہائش گاہ پہ پھر کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، اور اب تو ڈی آئی جی کو بھی فریدی پہ تاؤں آ رہا تھا۔ محکمہ سراغ رسانی پہ چاروں طرف سے بوچھاڑیں ہو رہی تھیں۔ حکومت نے پورے ملک کے بہترین دماغ ایک جگہ اکٹھا کر دیے تھے، لیکن نتیجہ کچھ نہ ہوا تھا۔ پھر یہ خبر گردش کرنے لگی تھی کہ حکومت عنقریب برطانیہ کی حکومت سے یہ گزارش کرے گی اور کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے کچھ نامور جاسوس یہاں آ جائیں۔ اس شاندار ناول کو یہی ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، مگر مجھے یقین ہے آپ سبسکرائب کر چکے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کی بیل کو آن کر لیجئے، شیئر کیے، اور اگر کچھ پسند آتا ہے تو لائک بھی کر دیجئے۔ شکریہ۔